اپنا دوسرے انسان کے کندھے کے ساتھ ملانا ہم گوارا نہیں کرتے، حالانکہ عرض کہا جاتا ہے بیت اللہ والی زمین کو۔ یہ جو مسلمانوں کو ایک جگہ پر جمع کرنے کے لیے اللہ نے بیت اللہ کو بنایا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا اور بالخصوص ان مسلمانوں کو جنہیں اللہ نے ایمان سے نوازا، یہ بہت بڑی دولت ہے اللہ کی۔ اب مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے دستور دیے گئے، قوانین دیے گئے کہ آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے، اور ان تمام چیزوں میں، تمام اصولوں میں سب سے بڑا اصول جو مسلمانوں کو دیا گیا ہے وہ کس چیز کا ہے؟ اتحاد اور اتفاق کا ہے، کہ مسلمانوں کو آپس میں مل جل کر رہنا ہے، اتفاق کے ساتھ رہنا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں کرنی اور ایک دوسرے کے کاموں کو برباد کرنا۔ یہ مسلمانوں کا کام نہیں۔ فرمایا کہ مسلمانوں کو اللہ نے ایک جگہ پر رہنے کا حکم دیا۔ اس کی سب سے بڑی مثال، پہلے اللہ نے جب زمین بنائی تو پہلے کس چیز کو بنایا؟ بیت اللہ کو، یعنی اللہ نے بیت اللہ والی جگہ سے تمام کائنات کو بنایا ہے۔ سرۃ الارض کہا جاتا ہے بیت اللہ والی زمین کو۔ یہ جو ناف ہے نا انسان کی، اسے عربی میں سرہ کہا جاتا ہے، ناف۔ تو کعبۃ اللہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کی مثال ساری زمین کے لیے کیا ہے؟ وہ سرہ ہے، ناف ہے۔ اللہ نے، یہ مرکز ہے سرہ۔ اب بیت اللہ کے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اس مقصد کو سمجھنا مسلمانوں کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ بیت اللہ کے بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ سارے کے سارے لوگ اتفاق کریں، اتحاد کریں، ایک طرف متوجہ ہوں۔ اب خود سوچئے، اگر بیت اللہ نہ ہوتا، ہمارے لیے ایک سمت نہ ہوتی، تو آج ادھر پچھلی طرف منہ کرتا، کوئی ادھر کھڑا ہوا ہوتا، تو کیا اتفاق اور اتحاد نہ رہتا؟ مسلمانوں کو ایک جگہ پر جمع کرنے کے لیے اللہ نے بیت اللہ کو بنایا، اور بیت اللہ کو بنا کر اللہ نے اس بات کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلائی کہ مسلمانوں، جیسے آپ نماز کے وقت آتے ہیں، یکجا ایک سمت کی طرف آپ اپنا منہ کرتے ہیں، ایک ہی طرف سارے رخ کرتے ہیں، اسی طریقے سے دینی امور کے اندر اور جو دینی کام ہے اس کے اندر بھی آپ نے اتفاق کرنا ہے۔ لیکن کیا مسلمانوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا؟
اب اگر پہلے تو مسجد کے اندر مسلمان جمع ہی نہیں ہوتے، آپ خود اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ جمعہ اور عیدین کے اندر مسجد کے اندر کتنی رش ہوتی ہے کہ سارے لوگ آتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ جمعہ اور عیدین ہی کے اندر موجود ہوتے ہیں، جمعے اور عید کے علاوہ بھی یہ لوگ زندہ رہتے ہیں، انہی محلوں کے اندر، انہی گاؤں کے اندر رہتے ہیں، لیکن کیا نماز کو نہیں آتے۔ پہلی چیز انہوں نے اتحاد کو ادھر ہی سے ختم کر دیا۔ اب اگر آ بھی گئے تو کہنے یہ بات ہے تو لگتی بہت بری، لیکن حقیقت یہ ہی ہے کہ جب ہم مسجدوں کے اندر بھی آ جاتے ہیں تو فلاں کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا، فلاں کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا، کندھا اپنا دوسرے انسان کے کندھے کے ساتھ ملانا ہم گوارا نہیں کرتے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اتحاد کو بیان کرنے کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کر لو۔ صفوں کو سیدھا نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر تم صفوں کو سیدھا نہیں کرو گے اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا۔ تو آج مسجد کو آنا چھوڑ دیا اور جو آ بھی رہے ہیں وہ صفوں کو سیدھا نہیں کر رہے، تو ذرا ہم ایک دوسروں کے لیے دیکھ لیں ہمارے دل میں کتنی جگہ ہے۔ دل ٹیڑھے نہیں ہوئے ہمارے؟ ٹیڑھے ہو گئے نا۔ ایک بھائی اپنے گھر کے اندر سگے بھائی کو دیکھنا گوارا نہیں کر رہا، ایک بھائی اٹھتا ہے چند پیسوں کی وجہ سے اپنے دوسرے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کہ اتفاق اور اتحاد کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ اتفاق اور اتحاد اللہ نے جو حکم دیا ہے ہر معاملے کے اندر مسلمانوں کو حکم دیا ہے، لیکن ہم کہاں پر جڑتے ہیں؟ دین کے کاموں پہ ہم نے جڑنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر کوئی شخص ایک دین کے کام کے لیے اٹھتا بھی ہے تو دوسرے لوگ اسے دیکھ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں اٹھا ہے تو میرے نمبر کم ہو گئے، میں ابھی نہیں کرتا۔ یہ ہمارے مسلمانوں کے دل کے اندر یہ بات آ گئی ہے۔ ہاں اگر کوئی برائی کا کام ہو اس پر ہم سارے جڑ جاتے ہیں، اس پر ہم جڑتے ہیں۔ اب چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ابھی ہماری فوتکیوں کے اوپر اور اسی طریقے سے شادیوں کی دعوتوں کے اوپر ہم لوگ کیسے جڑتے ہیں؟ ہماری یہ نیت ہوتی ہے، ہمارے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے، خیال ہمارا ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی شخص ناراض نہ ہو، یعنی کوئی امیر ہے وہ تو بالکل ناراض نہ ہو، لیکن اگر کوئی غریب بھی ہے تو وہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ اس کی مین اور بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر لوگوں کا دکھلاوا ہے، ثواب کی نیت اس کے اندر بھی نہیں، وہ نام و نمود ہوتا ہے اور صرف نمائش ہوتی ہے، تو ہم اس چیز کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی دین کی تعمیر کا کام ہو، مساجد کی تعمیر کا کام ہو، تو ہر ایک مسلمان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کتنا میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ آپ مریں گے، مرنے کے بعد قبر میں آپ چلے جائیں گے، جس وقت ادھر آپ کی کوئی نیکی کرنا آپ کو کام نہیں آئے گا، اس وقت بھی اگر آپ نے کوئی مسجد بنائی ہے یا نیک کام کے اندر حصہ لیا ہے، لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، تو مرنے کے بعد بھی یہ فائدہ آپ کو وہاں پر پہنچتا رہے گا۔ غرض یہ کہ اس کام کو ہم نے اہمیت دی، اس کام کو ہم نے ترک کر دیا۔